الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی، جن کے میلاد کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ آج میرا عنوان صحابہ کا عشق رسول ہے کہ صحابہ رسول اللہ سے کیسا عشق کیا کرتے تھے، صحابہ کا رسول اللہ سے عشق کیسا تھا، یہ بیان کروں گا اور اس کے کچھ مناظر آپ کے آگے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی شخصیت کے ساتھ محبت کی گئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ کریم سے لے کر مخلوق تک، اللہ کریم سے لے کر ہم جیسے گندے اور گناہگار لوگوں تک سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے زیادہ اگر مخلوق خدا نے بلکہ خود خدا نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ محبت کا ایک مزاج ہے، محبت میں دنیا والوں کا ایک مزاج ہے اور معیار ہے۔ دنیا والے محبت ہمیشہ دو ہی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، دو ہی چیزوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یا محبت جمال کے ساتھ کی جاتی ہے یا محبت کمال کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یا کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال کے چرچے ہیں، یا کسی کے ساتھ پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یا اس کے فلاں کمالات ہیں، یا اس کے کمالات کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ یعنی محبت دو ہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا جمال کے ساتھ یا کمال کے ساتھ۔ جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ محبت کائنات میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات جمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی اور کمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یعنی اس کائنات میں مصطفیٰ سے حسین بھی اور کوئی نہیں ہے، اور اس کائنات میں مصطفیٰ سے کامل بھی اور کوئی نہیں ہے۔ جمال اور کمال کی ساری صفات کا مظہر اتم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو وہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اپنی جان کا ذکر نہ کیا، باقی ہر چیز کا ذکر کیا، کہ اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ ہمیں نظر آتا ہے شفا شریف میں صحابہ کے عشق رسول کا ایک حسین منظر موجود ہے کہ سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہے، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت ثوبان رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور حضرت ثوبان نے رونا شروع کر دیا، زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ثوبان کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رلا ڈالا؟ حضرت ثوبان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بیٹھے بیٹھے آپ کے قدموں میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارا تو سب کچھ آپ کے رخ زیباں کا طواف کرنا ہے، ہماری نگاہوں کا تو کعبہ آپ کا چہرہ اقدس ہے، یا رسول اللہ ہمارا تو سب کچھ آپ کی زیارت میں ہے۔ کل قیامت کے بعد
آپ یقیناً جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اگر جنت میں مجھے آپ کی زیارت کا دل کیا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی جانب بڑھا، مجھے کسی فرشتے نے روک دیا کہ ثوبان یہاں تیری حد ہے، یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ، میں اس جنت میں رو رہا ہوں جس جنت میں مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوگی، جس جنت میں مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان یہ عرض ہی کر رہے ہیں کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اپنے غلام کو خوشخبری دے دے کہ ہم سے آپ کے غلام کا رونا نہیں دیکھا جاتا، پریشان مت ہو، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ آج ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر محبت دنیا والوں کے ساتھ کی تو حشر جو ہے اور انجام جو ہے وہ دنیا والوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر محبت جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ کی تو قیامت کے دن انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے، سرکار کل عالم کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضور کا دربار اقدس لگا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک عربی حاضر ہوتا ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تمہیں قیامت کی بہت جلدی ہے، قیامت کی تیاری بھی کی ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب فرمائے اور میں وہ عمل اس کی بارگاہ میں پیش کروں کہ اس کے سبب میری بخشش کر دے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہے، میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کا عشق رسول بخاری کی اس حدیث میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ ہر عمل ہونے کے باوجود صحابہ کو ناز عمل پہ نہیں تھا، ناز عشق مصطفیٰ، صحابہ کو ناز جو تھا وہ عشق مصطفیٰ پہ تھا۔ سرکار کل عالم نے فرمایا اے میرے غلام پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر تیرے دل میں میری محبت اور میرا عشق موجود ہے تو یہ تیری بخشش کے لیے بہت کافی ہے، یہ تیری بخشش کے لیے بہت کافی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت خدیجہ کے غلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ تک حضرت زید بن حارثہ غلام بن کے پہنچے۔ حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ کا جب سرکار سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو غلام کے طور پہ تحفے کے طور پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد، اور ویسے بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے وہ کعبے پہ حج کے لیے جاتے تھے، حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا حضرت زید بن حارثہ مکہ میں موجود ہے اور حضور کی خدمت میں مامور ہے، حضور کی خدمت کر رہے ہیں، حضور کی غلامی میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد ان کو بہت یاد کیا کرتے، ان کے فراق میں تڑپتے، ان کے فراق میں شعر پڑھا کرتے۔ حضرت زید بن حارثہ کے علاقے کے لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کے والد کو جا کے خبر دی کہ مکہ میں تمہارا بیٹا موجود ہے اور رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد نے، حضرت حارثہ نے ایک بھاری رقم لی فدیہ کے طور پر اور حضور کی بارگاہ میں مکہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے، اس کے مقابلے میں جو کچھ مانگیں گے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جتنا فدیہ مانگیں گے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضور نے حضرت حارثہ سے فرمایا کہ حارثہ اپنے بیٹے کو بلاؤ، میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں ایک فدیہ بھی نہیں لوں گا، ایک دینار بھی فدیہ کے طور پہ نہیں لوں گا، اس کو تمہارے ساتھ ایسے ہی روانہ کر دوں گا۔ سرکار نے حضرت زید کو بلایا، جب حضرت زید نے اپنے والد حارثہ کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ میرا والد ہے۔ حضرت حارثہ نے اپنے جوان بیٹے کو جس سے بچھڑے عرصہ ہو گیا تھا اس کو دیکھا تو رونا شروع ہو گئے، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے کافی دیر روئے اور کہا زید تیرا باپ تجھے لینے آ گیا ہے، میں ابھی رسول اللہ کو فدیہ دوں گا،
جتنا مرضی فدیہ یہ مانگیں گے میں ان کو دوں گا اور تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت زید نے اپنا آپ چھڑایا اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ کہا میرے باپ تیرا احترام اپنی جگہ، تیرا پیار اپنی جگہ، تیری تعظیم اپنی جگہ، لیکن یہ در اب میں نہیں چھوڑوں گا، یہ در میں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا مانوس ہوں میں سرکار آپ کے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ اے میرے باپ تیرا پیار اپنی جگہ، جب میری یاد آئے مجھ سے یہاں آ کے مل لینا، خدا کی قسم اس دربار سے دور ہوا تو میں مر جاؤں گا، میں رسول اللہ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت حارثہ نے اپنے بیٹے سے کہا اے زید ایسا بھی کیا ہے یہاں پر کہ تو گھر نہیں جانا چاہ رہا بلکہ غلام بننا چاہ رہا ہے؟ حضرت زید نے کہا بابا ذرا ان کی غلامی میں آ کے تو دیکھ، خدا کی قسم مجھے وہ پیار اپنے ماں باپ سے نہیں ملا جو پیار مجھے میرے آقا نے عطا فرمایا، جو پیار مجھے اپنے آقا نے عطا فرمایا۔ حضرت زید نے کہا کہ اب میرے باپ اب مجھے موت تو گوارا ہے لیکن در مصطفیٰ سے دوری گوارا نہیں ہے، در مصطفیٰ سے دوری گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کے صحابی نے اپنے نبی سے محبت کی اور بے حد محبت کی، بے حد محبت کی، لیکن جو مثال صحابہ علیہ حضرت صحابہ کی رسول اللہ سے محبت کی تھی اس کی مثال تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جو محبت صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے اس کی مثال تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ قرآن میں موجود ہے حواری اور غلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ کے غلاموں نے ان سے کہا کہ یہاں تک ہم آپ کے ساتھ تھے لیکن اب جانے دینے کا مسئلہ ہے، اب جنگ کا مسئلہ ہے، اب آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ پیار وہ بھی کرتے تھے لیکن جب جان دینے کا معاملہ آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جان ہم نہیں دیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے جانیں مانگی تو حضرت موسیٰ کے غلاموں نے جانیں دینے سے انکار کر دیا، لیکن ذرا کتب تاریخ اٹھاؤ، ذرا کتب احادیث اٹھاؤ، جب حضور غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے مقام بدر سے پہلے حضور نے پڑاؤ فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں تم گھر سے جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے، گھروں میں خبر کر کے نہیں نکلے، جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس سے ناراض نہ ہوگا۔ صحابہ رونا شروع ہو گئے، تڑپ کے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو یہاں چھوڑ کے گھروں میں چلے جائیں، ہم قوم موسیٰ کے ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنے نبی سے کہتے تھے کہ تو اور تیرا رب جنگ کر، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے سروں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آپ کے نام پہ کٹا دیا جائے، ہمارے رگوں کے خون کا مقصد یہ ہے کہ اس کا قطرہ قطرہ آپ کے نام پہ قربان کیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہے، آپ ذرا ایک بار کہہ کے تو دیکھیں، خدا کی قسم وہ سامنے سمندر ہے، ایک بار آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ مار دو، ہم دوسرا سوال نہیں کریں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور پھر صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ حضرت زید بن دسنہ سرکار کے صحابی ہے، سرکار کے صحابی ہے۔ حضرت زید بن دسنہ ان کو ایک دفعہ رسول اللہ کے دشمنوں نے پکڑ لیا اور شہید کر دیا۔ شہید کرنے سے پہلے جب تلوار گردن تک پہنچی تو تلوار کو روکا، کہا زید بن دسنہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو اس وقت اپنے گھر چلا جائے اور اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہو اور یہاں تیری جگہ ہماری تلوار کی زد میں تیرے نبی ہو۔ زید بن دسنہ نے کہا خبردار اپنی زبان کو لگام دو، میرے جسم کا ایک نہیں بلکہ 100 ٹکڑے کرنا چاہو تو کر دو، تم بات کرتے ہو کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی تمہاری تلوار کی زد میں ہو، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹے جتنی تکلیف برداشت نہیں ہے، اپنا سر کٹانا گوارا ہے، اپنا سر کٹانا اپنے نبی کے نام پہ گوارا ہے، اپنے نبی کے نام پہ اپنا سر کٹانا گوارا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے صرف صحابی نہیں بلکہ سرکار کے صحابیات جو تھی، جو عورتیں تھی، ان کی بھی جو حضور سے محبت تھی، وہ دور جو نثاری کا عالم تھا وہ کسی سے نہیں چھپا۔ حضرت رسول اللہ غزوے پر تشریف لے کے گئے، افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور پر حملہ کر دیا، معاذ اللہ حضور نہیں رہے۔ ایک حضور کی صحابی
لیا. ایک خاتون جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ حضور نہیں رہے، وہ تڑپ کے اٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں اگر حضور نہیں رہے تو مجھے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، مجھے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. میدان جنگ کی طرف بھاگتی ہے. کسی نے بتایا کہ اے خاتون تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا باپ قربان رسول اللہ پہ، بتا میرے آقا کیسے ہیں. کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا بھی قربان رسول اللہ پہ، بتا میرے آقا کیسے ہیں. کسی نے کہا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا بھائی قربان میرے آقا پہ، بتا میرے آقا کیسے ہیں. اتنے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، رسول اللہ کو دیکھتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ہیں تو ہمارا سب کچھ ہے، آپ ہیں تو ہمارا سب کچھ ہے، آپ ہیں تو ہمارا سب کچھ سلامت ہے. جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار کے حکم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کعبۃ اللہ کے پاس گئے دین کی دعوت دینے، دین کی تبلیغ کرنے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کا نام ہی لیا تھا کہ کفار مکہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور بہت مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ صدیق اکبر کی آخری سانسیں ہیں، اب یہ زندہ نہیں رہیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر گھنٹوں بے ہوش رہے. جب ہوش میں آئے تو زبان پر بس ایک بات تھی کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں. صدیق اکبر کی والدہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، میں تجھے مصطفیٰ کے پاس لے جاؤں گی. صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم جب تک میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. صدیق اکبر کی والدہ حضرت صدیق اکبر کو لے کے حضور کے پاس جاتی ہے. جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم کے چوٹیں پڑی ہیں، اتنی چوٹیں پڑی ہیں کہ کھڑے نہیں ہونا ہو رہا. لیکن صدیق اکبر حضور کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور قدم چوم چوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجئے گا، یہ تو ایک چوٹ ہے، یہ تو ایک جال ہے. اگر اللہ ابو بکر کو 1000 بار بھی زندگی دے گا ابو بکر 1000 بار آپ کے نام پہ قربان کرے گا. ابو بکر اس کو 1000 بار آپ کے نام پہ قربان کرے گا. جب حضرت بلال حبشی نے مصطفیٰ کے نعرے لگائے، لوگوں نے ان کو گرم کوئلوں پہ لٹا دیا، کوڑے مارنا شروع کر دیے. حضرت بلال ہنسی جائے، ہنسی جائے، ہنسی جائے. لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، کوڑے کھا رہا ہے اور ہنس رہا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں ہاں میں دیوانہ ہوں پر میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں. ارے مجھے تمہارے کوڑوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا. یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. مجھے نہیں رونا، ارے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں آپ کے نام پر سب کو وارہ کروں میں، آپ کے نام پر سب کو وارہ کروں میں. یہی جان نثاریاں دیکھ کر صحابہ کی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہی جان نثاریاں دیکھ کر لوگ رسول اللہ کو دیکھنے آتے تھے کہ آخر یہ ہے کون جس نے لوگوں کو اپنے حسن کا ایسا قیدی بنا لیا ہے، ایسا قیدی بنا لیا ہے. بس بات یہی ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول نہ کیا تھا، ایک دن گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لی، یہ ارادہ تھا کہ آج میں رسول اللہ پہ حملہ کروں گا، رسول اللہ پہ حملہ کروں گا. رستے میں ایک صحابی نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں تمہارے نبی پہ حملے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہمارے نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنی بہن کا حال تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ہمارے آقا کے غلام بن گئے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اپنی بہن کے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اپنی بہن کو مارا، خوب پٹائی کی ان کی. خوب پٹائی کرنے کے بعد کہا رسول اللہ کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں آپ کے نام پر سب کو وارہ کروں میں. عمر جسم کا ایک نہیں 1000 ٹکڑے بھی کر دے تو ہم اپنے آقا کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت عمر نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، تم پڑھ
پڑھ کیا رہے تھے؟ ایسا بھی کیا ہے کہ جن سے تمہیں اتنا پیار ہو گیا؟ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی، پھر حضور کی زیارت کے لیے گئے، اپنی بہن سے کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، یہ ہے کون جن سے تمہیں اتنا پیار ہو گیا؟ ذرا ان کا حسن دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی، سرکار کے قدموں پہ گر کے اسلام قبول کر لیا، سرکار کے قدموں پہ گر کے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہی جان نثاریہ ہے صحابہ کی، جن کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار مصطفیٰ کریم سے کیا کرتے، مصطفیٰ کریم سے کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ یہ تو طویل موضوع ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ربیع الاول میں ہی کسی محفل میں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔